بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو سے اردو کے حوالے سے کلاس نہم۔ آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیٹا، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف کا تعارف بیٹا، مولانا شبلی نعمانی جن کی پیدائش 1857 میں ہوئی، جائے پیدائش ان کی قصبہ بندول اور ضلع اعظم گڑھ ہے، اور مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ، اور مولانا شبلی نعمانی کی جو تصانیف ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بیٹا، شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی کی وفات 1914 میں ہوئی۔ تو بیٹا سب سے پہلا پیراگراف جو ہے اس درسی کتاب کا، پہلا پیراگراف آج ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے ہم اس پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے، جس میں جو ہے مصنف نے لکھا ہے، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے تشریح کرنے کے لیے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ حوالہ متن ہے۔ اب حوالہ متن سے مراد جو ہے، جو پیرا میں دیا گیا ہے، اصل عبارت جو ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ حوالہ جو ہے، اب حوالہ جات یہ ہے کہ دو چیزیں آتی ہیں حوالہ جات میں۔ پہلی بات جو ہے سبق کا عنوان ہوتا ہے، اور دوسری مصنف کا نام ہوتا ہے۔ سبق کا نام ہجرت نبوی ہے، اور مصنف کا نام جو ہے مولانا شبلی نعمانی۔ تو دوسری بات ہوتی اس میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ خط کشیدہ، خط کہتے ہیں لائن کو، جس الفاظ کے اوپر لائن لگی ہوئی ہو اس لفظ کا معنی لکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے اس میں دعوت حق، یعنی حق کی دعوت، تلوار کی جھنکاریں، تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں، حافظ عالم مراد جہاں کا عالم، جہاں یعنی دنیا، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، یعنی اس جہان کا حفاظت کرنے والا مراد جو ہے اللہ رب العزت ہیں۔ دارالامن، امن کا گھر، امن کی جگہ۔ وجود اقدس مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ ستمگاروں یعنی ظلم ڈھانے والے، جو اس وقت مشرکین مکہ، کفار مکہ تھے، وہ مراد ہیں۔ ہدف یعنی نشانہ، اور منتظر انتظار کرنے والا۔ آئیے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور دعوت حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، لوگ آ گئے، تو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، لوگوں یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نزدیک کیسا آدمی ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اچھے آدمی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو پھر سن لو کہ یہ جو پتھر کے بت ہیں، ان سے کچھ نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، جو رزاق بھی ہے، جو حفاظت کرنے والا بھی ہے، جو سارے علم رکھنے والا ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا وہی ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو لوگ اس بات کو سن کر غصے میں آ گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی آپ کے دوستوں پر تلواریں اٹھائیں اور چاروں طرف سے تلواریں چلنا شروع ہو گئیں، کیونکہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہوئی تھی، اور وہاں مدینہ جو ہے امن کی جگہ بن گیا تھا، اور وہاں لوگ جو تھے وہاں ان کو امن تھا، سکون میسر تھا، کھلی آزادی تھی۔ تو جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ شہر جو ہے امن کا شہر بن گیا ہے، وہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں اور یہ دعوت کا کام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، تو پھر وہ جو ہے اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، اور مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی تکلیفیں دینے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دینے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے منتظر تھے کہ کوئی پیغام آئے تو اس پر عمل کروں، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جب ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے تنگ آ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ اپنے رفقا کو، اپنے دوستوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے صحابہ مدینہ کی طرف چلے گئے، وہاں انہوں نے ہجرت کی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہے کہ کب اللہ رب العزت کا حکم میری طرف آتا ہے اور میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کروں۔ تو پھر نبوت کا 13واں سال جب شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پھر تشریف لے گئے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت اچھی طرح استقبال کیا، اچھے انداز میں استقبال کیا، اور وہاں کے لوگ خوش ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے پہلے پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور جو ہے اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اگلے پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔